السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی کہاوتوں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کچھ مزید کہاوتیں آپ کے گوش گزار کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہوں گے۔ آج کی جو کہاوت ہے وہ ہے رہے جھونپڑوں میں خواب دیکھے محلوں کا۔ دوبارہ سنیے، رہے جھونپڑوں میں خواب دیکھے محلوں کا۔ غریبی میں امیری کی امنگ رکھنے والوں کی نسبت یہ کہاوت کہی جاتی ہے۔ اس کہاوت کے وجود میں آنے کا سبب ایک دلچسپ حکایت ہے جو اس طرح مشہور ہے۔ کسی شہر میں ایک مالدار سوداگر رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ تمام جائیداد اور دولت کا تنہا وارث ہوا۔ مطلبی دوستوں کا مجمع اس کے گرد شہد کی مکھیوں کی طرح جمع ہو گیا۔ رات دن عیش و آرام میں گزرنے لگے۔ دوست مالدار ہو گئے اور یہ سوداگر کا بیٹا آہستہ آہستہ غریب ہو گیا۔ اب اس کے دوست اس سے دور رہنے لگے۔ ایک دن اس کی ماں نے اس کو مایوس اور اداس دیکھ کر کہا، میں اسی دن کے لیے نصیحت کرتی تھی، افسوس تو نے ایک نہ سنی۔ بیٹے نے کہا، آپ نے جو کچھ کہا تھا سب بجا تھا۔ اس شہر کے لوگ مطلب کے یار ہیں۔ اب آئندہ کبھی دوستوں کے چکر میں نہیں پھنسوں گا۔ اس نے کچھ جائیداد بیچ کر تھوڑا بہت سرمایہ اکٹھا کیا اور نہایت احتیاط سے رکھا۔ اس نے اب یہ معمول بنا لیا کہ ہر روز ایک مسافر کو شام کے وقت اپنے گھر لاتا، اس کی خاطرداری کرتا اور کھلا پلا کر صبح کو رخصت کر دیتا۔ آخر میں اس سے یہ بھی کہہ دیتا کہ اب کبھی میرے گھر کی طرف رخ نہ کرنا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ کسی مسافر کی تلاش میں دریا کے پل پر بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں کے بادشاہ سے اس کی ملاقات ہوئی، جو ایک عرب تاجر کے بھیس میں تھا۔ بادشاہ کے ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ بادشاہ رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیس بدل کر نکلا تھا۔ اس سوداگر نے بادشاہ کو تاجر سمجھ کر مدعو کر لیا اور غلام کے ساتھ اسے اپنے گھر لے آیا۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنا سارا قصہ کہہ سنایا۔ بادشاہ اس کی داستان سن کر حیران تھا۔ سوداگر نے یہ بھی بتایا کہ محلہ کی مسجد کا امام اور اس کے 4 دوست نہایت ظالم ہیں۔ اگر میں ایک روز کے لیے بادشاہ بن جاؤں، 100 کوڑے امام کے دوستوں اور 400 کوڑے امام کے لگوا کر شہر میں مشہور کرواؤں۔ آخر رات کے وقت اس نے مہمانوں سے کہا، تھوڑی سی رات باقی ہے، اب ہم لوگوں کو سو جانا چاہیے، آپ صبح کو دروازہ بند کر کے چلے جانا۔ مہمان نے چائے کی پیالی میں بے ہوشی کی دوا ملا کر کہا، یہ آخری جام میرے ہاتھ سے پی لو، اس کے بعد پتہ نہیں ہم کب ملیں گے۔ اس کے پیتے ہی تاجر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا، اس کو اٹھا کر لے چلو۔ بادشاہ اسے اپنے ساتھ محل میں لے آیا۔ اس کے بعد اسے اپنے خوابگاہ میں لے گیا اور وزیر کو حکم دیا، یہ شخص کل ہماری جگہ تخت پر جلوس کرے گا۔ صبح کے وقت جب سوداگر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ہر شخص اس سے بادشاہ کی طرح مخاطب ہے۔ وہ پریشان تھا کہ یہ عالم خواب ہے یا عالم بیداری۔ تھوڑی دیر کے بعد سوداگر کو بادشاہوں والا لباس پہنایا گیا اور اس کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا۔ دربار میں عمران اسلامی پیش کی۔ اس نے سلطنت کے کام انجام دیے۔ جب کوتوال اس کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے محلے کی مسجد کے امام اور اس کے 4 دوستوں کو طلب کر کے سزا دلوائی۔ اس کے بعد دوبارہ دربار سجایا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے اسے پھر بے ہوشی کی دوا پلائی گئی اور اسی حالت میں اس کو اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ جب صبح کو وہ سو کر اٹھا تو بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ ماں نے کہا، بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا، میں بادشاہ ہوں اور آپ بیگم عالیہ ہو۔ ماں نے جواب دیا، رہے جھونپڑوں میں خواب دیکھے محلوں کا۔ بیٹا آج رات تو نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید اس طرح کی حکایات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔